بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ سال کیسا ہوگا کنسیرین کے لیے، کینسر، اور 2024 آپ کو کیا کچھ دے کے جائے گا، کیا کچھ آپ کو تنگ کرے گا، کیا اچھا آپ کے لیے ہوگا، کیا برا ہوگا۔ پورا پروگرام سنیے گا، بڑا ٹپیکل آپ کا یہ جو کنسیرین کے لیے پورا سال بڑا ویوری ٹائپ ہوگا۔ ایک جگہ پہ پورا ہر مہینہ آپ کا تھوڑا سا فلکچویشن کرتا رہے گا، کہیں خوشی کہیں غم، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں، کبھی بارش کبھی کچھ، تو اس قسم کا کام ہے۔ بٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس ہاؤ وی گیٹ گڈ ریزلٹس۔ دس از اسٹرالوجی، یہ اجمل رحیم کی اسٹرالوجی ہے کہ ہم نے اچھا وقت کیسے لینا ہے، کیسے گریب کرنا ہے۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھا ہوا ہے، لکھ کے بھیجا ہوا ہے، بٹ اس وقت کو جو ہمارا لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو کیسے پاس کرنا ہے، کیسے فیس کرنا ہے، یہ ایک اسٹرالوجی۔ یا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تدبیر کر، میں تقدیر بدلتا ہوں، تو ہم وہ تدبیر بھی ڈھونڈیں گے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم بھی ہے۔ تو تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ برج سرطان کے لوگ، اچھا یہ کینسر جو انگلش میں کہتے ہیں، ان لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کنسیرین کہتے ہیں، اردو میں برج سرطان، سرطان، اور ہندی میں کرک راشی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کا پروگرام برج سرطان یا کرک راشی کے بارے میں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اچھا لگے تو کمنٹس دے دیجیے گا، بہت اچھا لگے گا تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ بڑی اچھی باتیں آپ کو ایکسکیوز میں سننے کو ملیں گی۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ برج سرطان کے لوگ 21 جون سے لے کے 20 جولائی کے درمیان جو پیدا ہوتے ہیں ان کو کنسیرین کہا جاتا ہے۔ وہ برج سرطان کے یا کرک راشی کے زمرے آتے ہیں۔ ان کا جو سیارہ ہے، لارڈ ہے، حاکم سیارہ ہے، مالک ہے اس گھر کا، وہ چاند ہے، مون ہے اور چندرما، تو تینوں میں لفظ استعمال کر دیں، اور اس کا نشان کیکڑا ہے، اس لیے ان کو کریبین بھی کہتے ہیں۔ اس کا عنصر پانی ہے، اور برج سرطان میں مشتری یعنی کہ جوپیٹر یعنی کہ گرو 15 ڈگری پہ حالت شرح میں آتا ہے، بیسٹ رزلٹ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جوپیٹر ایگزالٹ کرتا ہے۔ اس کی سمت شمال ہے، چاندی اس کی دھات ہے، اور برج سرطان یا کرک راشی یا کینسر کے لوگوں کی ساخت اکثر درمیانے قد کے لوگ ہوتے ہیں، بھرا ہوا چہرہ، گوشت سے بھری موٹی گردن، ان کی ناک دبی ہوتی ہے، لمبا چہرہ، چوڑی چھاتی، پھیلی ہوئی کمر ہوتی ہے، بہت پھرتی اور چستی سے چلتے ہیں، سیدھی لائن میں نہیں چلتے، اور یہ ایسے ویوری، جیسے پانی بہتا آتا ہے تو پانی کی طرح یہ بھی کبھی ادھر ہو گئے، کبھی ان کو اگر چلتے دیکھیں نا تو یہ ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتے، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے۔ ایکسکیوز می، کچھ زیادہ ہی جوش دکھا دیا کنسیرین کے بارے میں جو سیدھا گلے پہ افیکٹ ہوا۔ اینی ہو، مثبت خصوصیت ان کی، مجھے یہ کنسیرین لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ بہت پیارے اور دیالو قسم کے ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، نہ نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بڑے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، اور جذباتی ہوتے ہیں، بہت حساس، تخلیقی نیچر کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑے کریٹیو مائنڈ، اکثر آپ ان کو یہ آرکیٹیکٹ ہو گیا، یا کہہ لیں کہ یہاں پہ ڈرائنگیں بنتی ہیں، انجینئرنگ سائڈ ہوگی، کوئی جیسے اسکلپر، وہ مجسمہ سازی سے کہتے ہیں، وہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ ان کی جو کریٹیونیس ہے وہ بہت کام کرتی ہے، اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بٹ کچھ لمحے کے لیے نروس بھی ہو جاتے ہیں۔ بلا کے ذہین، پیار کرنے والے، بڑوں کی عزت و خدمت کرنے والے، متعدد خرچ، کفایت شعر اور بچت بہت کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی محنت کش اور سرگرم ہوتے ہیں، وجدانی، کشفی، الہامی مزاج ان میں بہت نمایاں ہوتا ہے، بولتے بہت ہیں، بسیار خور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی فیملی سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں کوئی بیٹی کنسیرین ہے تو ان ماں باپ بہت خوش قسمت ہے، اور یہ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتی ہے۔
گھر میں ہر کام دل سے کرتے ہیں، ان کا دل بہت جلدی جگہ، یہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلدی جگہ بنا لیتے ہیں، ہر کام ایمانداری سے کرتے ہیں، مہمان نوازی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، بطونی بہت ہوتے ہیں، محفل کی جان ہوتے ہیں، میوزک کے شوقین ہوتے ہیں، بہت انصاف پسند ہوتے ہیں، کسی سے ناانصافی نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کا پانی ہے، ان کا تو پانی کی طرح یہ بہتے جاتے ہیں، ہر جگہ بہت جلد ایڈجسٹ ہوتے ہیں، روحانی دماغ، لیکن بعض دفعہ اپنی بات پر زور دے دیتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ منفی خصوصیت شرمیلے، اعتماد کی کمی اور بے چینی ان میں ہوتی ہے۔ ہینڈ پیکڈ، ہر بات پہ اعتراض کرنا، بزدلی، ڈر جانا، دھمکانا ان کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ حساس ہونا، بہت زیادہ جذباتی ہونا، سادہ طبیعت، سادہ دل، سادہ مزاج، بہت جلد ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، کسی کی سخت باتوں سے ذہنی طور پر زخمی ہوتے ہیں، اور بہت پوزیسو ہوتے ہیں۔ ان کے جو پروفیشن جو ہے ان کے کنسیجن کے زیادہ تر اس جگہ پہ پائے جاتے ہیں: لیڈرشپ، انڈسٹری، واٹر سپورٹ، نیوی، فشری، کپڑے کا کاروبار، ٹیکسٹائل، پرلز، میوزک، ہتھیار، دھماکہ خیز چیزیں، ایکسپلوسیو، کیمیکل، لیوکڈ، ڈانسر، ایکٹنگ، سمندر کی چیزیں، ماشکی، وہ واٹر اسپریڈ نہیں، ہمارے پرانے زمانے میں مشک اٹھا کے جو ایسے ایسے کرتا تھا، پانی پھینکتا تھا، واٹر بوائز، دودھ، پرانی چیزیں، ڈیلر اور کیٹرر، یہ بھی ان کے آتے ہیں۔ تو ان کی جو مہینے کی بیسٹ تاریخیں ہیں وہ 2، 5، 11، 23 کی تاریخ بہتر ہے۔ جولائی، جون، مئی، دسمبر، اکتوبر اچھے مہینے ہیں، جبکہ منڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے ان کا موافق دن ہے۔ ایک ہے ایسے والی اور ایک گول ہے سے ان کے نام شروع ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، اور زے، کاف، سین، کاف، سے، تے، تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے جو برج سرطان کے لیے شادی کے لیے جو موضوع میچ بنتا ہے وہ اسکارپیو یا پائسس ان کے لیے فٹ ہے، اور بہت کامیاب زندگی کرتی ہے۔ برج میزان برج جوزا کے ساتھ بھی نبھ جاتی ہے، یعنی کہ لبرا اور جیمنائی کے ساتھ بھی نبھ جاتی ہے، جبکہ ایریز اور غیر موضوع ہے، اور برج لیو نیوٹرل ہے۔ ان کے موتی جو ہیں مون سٹون ہے، ہیرا ہے، پکھراج ہے، ان گنوں کے برج سرطان کے لیے بہت موضوع ہے، جبکہ دودھ، سفید کے کپڑے، کھیر ان کے لیے موضوع صدقات ہے۔ یہ جو جسم کا جو چوتھا حصہ ہے وہ چیسٹ کا ہے، تو یہ برج سرطان چھاتی اور بلائی بازوؤں کا، یہ والا حصہ جو بلائی بازو ہوتے ہیں ان کا لارڈ ہے۔ تو یہ آپ کا میں نے تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دیا کہ کنسیرین ہوتے کیا، تاکہ آپ کو اپنی سمجھ تو ہو کہ ہم لوگ ہے کیا ہیں، ہمارے اندر کیا ہے، اور آپ اپنے آپ کو میچ کرنا دیکھیں کہ ہم کتنے پرسنٹ میں نے آپ کی باتیں صحیح کی۔ اب کاپی پینسل پکڑ لیں، جو میں باتیں ہر مہینے کی کر رہا ہوں وہ پوائنٹ لکھتے جائیں، اور پھر دوبارہ سنیں، اور پھر اس کے مطابق پلان کیجیے گا۔ اگر آپ نے یہ پروگرام سننا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ میں وہ اسٹرالوجر ہوں جو آپ کو ڈراتا نہیں بلکہ راستہ کو تعین کروانے میں مدد ہے۔ جو اللہ نے آپ کا راستہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آسانی جو ہے، تو اشفاق احمد کہتے ہیں بابا کا مطلب ہوتا ہے بابا آسانیاں فرمانے والا، تو مجھے بابا سمجھ لیں کہ ہاؤ ٹو پاس دس 2024۔ جنوری کا مہینہ کنسیرین آپ کے 7ویں گھر میں سن، اور 7ویں کا لارڈ 9th میں، پہلے یہ دیکھتے ہیں، اور پھر یہاں پہ وینس بھی ساتھ ہے، اور پھر اس کے علاوہ 5/1 کو یعنی 5 جنوری کو مارس بھی یہاں آ جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک چیز مرکری جو ہے نا یہ تھوڑا سا کہتے ہیں بے چین سا ہوگا، کبھی ریٹروگریڈ ہو کے واپس سیجیٹیریس میں چلا جائے گا، کبھی پھر اس میں آ جائے گا، تو اس کی جو نا تھوڑی سی فلکچویشن مرکری کے پوائنٹ آف ویو سے رہے گی، وہ میں آگے آ کے ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ جب 7ویں کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو آپ کو نا باہر جانے کے چانسز ایکسکیوز می باہر جانے کے چانسز بنتے ہیں، آپ کا اسپاؤس آپ کو اسپانسر کرتا ہے۔ بعض میل فیمیل جن کے خامند یا بیوی باہر ہوتی ہے تو وہ اپنے خامند کو یا بیوی کو باہر کے ملک میں بلا لیتے ہیں، وہ اسپانسر کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں
آپ کا اسپانسرشپ کلیئر ہو جائے گی، آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا، یا کوئی پرمنٹ مل جائے گا، کوئی ویزا لگ جائے گا۔ دوسرا، وہ کاروباری ذات جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ مدد مل جائے گی۔ اور باہر میں آپ کو بہت ہی کہہ لیں کہ ایک رسپانس بڑا اچھا مل جائے گا۔ فارن کرنسی کمانے کا بہترین چانس ہے، دوسرے ملک کی سیر، ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش بھی پوری ہوگی۔ میں بھی اگر آپ کی کوئی شادی طے ہوتی ہے اس مہینے میں، تو جو بیوی ہوگی فارن ڈگری ہولڈر ہوگی۔ کیا بات ہے! تو کنسیرین، اب دیکھتے ہیں کہ جب سن اور وینس اکٹھا ہوتا ہے تو آپ کا سٹارٹ ہی مہینے کا ایک کہہ لیں لو آف بیوٹی، شادیاں بیاہ ہوتی ہیں نا، تو ویسے بھی جنوری کا مہینہ بندہ تیار شیار ہی رہتا ہے، اور کول مائنڈیڈ ہوں گے، فیشنیبل ہوں گے، میوزک میں آرٹ میں دلچسپی ہوگی، موڈی ہوں گے، اور بارگیننگ بہت اچھی کریں گے۔ اس کے علاوہ جب یہاں پہ مارس آ جائے گا تو مارس اور پھر سن اور وینس جو اکٹھا ہے نا، پھر وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اپنا افیکشنیٹ، پاپولر، سکسیزفل ایکٹنگ، وارم ہارٹیڈ، چیئرفل اور پولائٹ بہت ہوں گے، کوئی نہ کوئی آرنامنٹس یا پراپرٹی یا کوئی وہیکلس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ چانسز آپ کے بہت زیادہ ہے۔ پھر مارس جب آ جائے گا تو آپ کے اندر ایک انرجی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، ایک آپ کے اندر کہہ لیں کہ ڈپلومیسی آ جائے گی، ایک کیا کہتے ہیں، باہمت ہو جائیں گے، اور ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈ سبارڈینیٹ ذرا تھوڑا سا ڈکٹوریل ٹائپ ہوگا، جہاں پہ آپ تھوڑا سا ہارش بھی ہو سکتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ شاؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو تین چار چیزیں جو آپ کے لیے نیگیٹو ہو سکتی، تو یہاں پہ اپنا ٹیمپرامنٹ آپ نے بہت کنٹرول کرنا ہوگا۔ ساتواں گھر میاں بیوی کا، آپ اگر کنسیرین ہیں تو آپ کے اسپاؤس کا ہے، یعنی کہ اگر آپ میل ہیں تو آپ کی بیوی، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کا میاں، کیونکہ یہ جو ساتواں آپ کا لارڈ ہے، یہ سیٹرن ہے۔ اکثر کنسیرین کی جو شادی ہوتی ہے وہ کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایج ڈفرنٹ شادی ہوتی ہے، ان کے ہسبینڈ بہت سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ہوگی، بڑا اچھا ہوگا، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، اور اگر انہوں نے پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کی ہے تو وہ بھی اچھا ہوگا، کوئی لیٹیگیشن میں بھی فائدہ ہو جائے گا، ان کی آپس کی ڈیزائر پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسپاؤس آپ کا بہت ایکٹیو ہوگا، آپ کو ہر قسم کا ذہنی جسمانی سکھ دے گا، آپ کا خیال بھی کرے گا، اور کوئی ہینڈ پیکڈ ہسبینڈ آپ کو کوٹے بھی کر دے گا، دبائے گا بھی۔ تو یہاں پہ دبانا دو طرف کا ہے، ایک ہوتا ہے دبایا، بہت دبا دیا اس کو، تو ایک ہوتا ہے کہ وہ پیار سے ٹانگیں دبا دی، کندھا دبا دیا، سر دبا دیا، یہ دونوں کام چلیں گے، اور پھر آپ کا جنرل ہیپینیس بہت اچھی رہے گی۔ ہاں، یہاں پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے کہ اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، بلڈ پریشر کو مانیٹر کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی پریگننسی افیکٹ ہو سکے، اور موسٹلی یہاں پہ آپ کو پیریڈز کے پرابلم زیادہ آئیں گے، پرلونگ ہوں گے، اور یہ کافی یہاں پہ آپ اگر پرابلم فیل کرتے ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا۔ تو یہ جنوری کا مہینہ آپ کا بہت اچھا رومانٹک ہے، انجوائے کیجیے گا، اور وہ لوگ جن کی سچی محبت چل رہی ہے، پیار و محبت چل رہا ہے، ان کی شادی ہو جائے گی، اور پھر دونوں میاں بیوی غیر ممالک ہنی مون منانے بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بیسٹ ٹائم ہوگا، تھوڑا سا بعض چیزوں پہ آپ اریٹیٹ ہو، جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو نیا بندہ آپ کی زندگی، عورت کی زندگی میں نیا مرد ہوتا ہے، اور میل کی زندگی میں نئی عورت ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا کئی باتوں پہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہوں گے، امپلسو اور ہیسٹی ہو جائیں گے۔ ویسے بھی تھوڑا سا بندے میں اندر وہ امپریس کرنے کے لیے نا اپنی بیگم پہ روب بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے، جو اچھی بات نہیں ہوگی۔ آگے چلتے ہیں فروری کا مہینہ۔ فروری کا مہینہ وہی کنٹینیوٹی رہے گی، وہی سب کچھ رہے گا، اور یہاں پہ آپ کے 7ویں گھر میں آپ کا سن بھی ہے، اور 6
फरवरी को यहाँ पे वो आ जाएगा आपका मरकरी आ जाएगा, और सन के साथ फिर मार्स 14/2 को आ जाएगा। तो तकरीबन वही कंटिन्यूटी, लेकिन क्योंकि ये 8वां घर है, पहले हम देखें कि 8वें घर में हमें क्या हो सकता है। तो 8वां घर का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, तो जब 9th हाउस आ जाता है तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, और वो ठीक बैठा है। तो नफसियाती तरक्की, कामयाबी हासिल करना, दूसरे मुल्क में रहने की ख्वाहिश, जो पहले भी मैं बताया है, फॉरेन नेशनलिटी मिल जाना, बाहर नौकरी मिल जाना, या आपके स्पाउस की वजह से नेशनलिटी मिल जाना, या पहले स्पाउस जाएगा फिर आप पीछे जाएंगे, तो नेशनलिटी मिलती हुई नजर आती है। ये कंफर्म होगी इंशाल्लाह ताला नेशनलिटी। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत कुछ दे के जाएगा। अच्छा, अब 8वां घर है यहाँ पे, और जब मार्स 8वें घर में आता है, चलो हम देखते हैं कि मार्स 8वें घर में क्या करता है। तो कोई प्रॉपर्टी मिलती है, कोई सीमेंटेड प्रॉपर्टी आ जाएगी, घर आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में आपको कोई दुकान, घर, जो कहते हैं ना फिक्स प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आती है। और ये अमल जो ज़्यादातर आपका 28 से 43 ईयर्स के दरमियान वाले लोगों को तो ये कन्फर्म है। और यहाँ पे आपने बस, क्योंकि बीइंग 8th हाउस यू शुड बी वेरी केयरफुल। क्या हो सकता है, ट्रैवलिंग में आपने एहतियात बरतनी है। बैंकिंग के मामले में चेक आपने सोच समझ के लिखिएगा, वो कोई ना कोई गलती से आप गलत डेट डाल देंगे तो वो बाउंस बैक होगा, और जिसको देंगे वो फिर आपको तंग कर सकता है। लीगल मामलात में आपने नहीं पढ़ना, अपनी हेल्थ का ख्याल करना, और ख़ास तौर पे मसाले वाली चीज़ों से दूर रहना है, जिससे क्या होगा, वो लोग जो पाइल्स के मरीज़ हैं, और या वो लोग जो एनल फिशर के मरीज़ हैं, या जिनके बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, मैदे के प्रॉब्लम है, या प्राइवेट पार्ट पे प्रॉब्लम है, तो दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। वहाँ पे बहुत एहतियात करना, जल्दबाजी नहीं करनी, हेस्टी नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना। वहाँ पे खुदा ना करे कोई चोट भी लग सकती। क्रिकेट खेलते हुए गार्ड ज़रूर पहनिएगा, नहीं तो गेंद थक लगेगी उधर जाके, फिर बैठे चीखें मारेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई नई जॉब मिल जाएगी, कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो गए, कर्ज़ा अप्लाई किया वो कर लेंगे, कोई अपनी प्रॉपर्टी आपकी जो होगी उसको आप बेचने में कामयाब हो जाएंगे, एक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। और यहाँ आपको कोई हिडन वेल्थ भी आ जाएगी, आपका कोई ना कोई, मैंने जैसे फॉरेन ट्रैवलिंग का कहा वो भी है, और आपके स्पाउस को भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती नज़र आती है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यहाँ पे एंजॉय कीजिएगा, बट आपने केयरफुल रहना होगा। कोई किसी किस्म की, आपने वो कहते हैं सड़क पार करना, पहले दाएं देखें फिर बाएं देखें फिर सड़क क्रॉस करें, तो दाएं बाएं देख के ही आपने ये महीना गुजारना है और इसका फ़ायदा उठाना है। क्योंकि मार्स एक्वेरियस में और कैप्रिकॉर्न में बहुत ही मजबूत होता है, और लिहाजा इस मार्स का फ़ायदा आपने, क्योंकि मार्स जब पॉजिटिव होता है तो अंदर हिम्मत आती, ताकत आती है, फैसले बड़ी जल्दी करते हैं। फिर वीनस आ जाता है साथ, मार्स वीनस आपका जब इकट्ठा होगा, तो ये भी हम देख के बताते हैं कि मार्स वीनस जब इकट्ठा, एक अपनी मर्ज़ी ना ठोसिएगा किसी पे। एक ये सबसे जो नेगेटिव चीज़ है कि जब आप क्या कहते हैं, हर तरफ जब बंदा मैं नज़र आए ना, तो फिर वो बंदा नुकसान में रहता है। तो एक तो आपको पैशनेट इन लव और स्ट्रॉन्ग आपकी सेक्सुअल डिज़ायर होंगी, और वार्म हार्टेड होंगे, अफेक्शनेट होंगे, इम्पेशेंट होंगे, अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए नज़र आते हैं थ्रू फर्म बट विद प्लीजिंग मैनर्स। और यहाँ पे आपका कोई ना कोई अफेयर भी चल सकता है। तो ये फरवरी का महीना आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, पर दाएं बाएं देख के चलना होगा जी। कंसेरियन, अब आगे महीना आ गया आपका मार्च का महीना, तो ज़रा अपने कान खुले छोड़ते हैं, कान लोएं ज़रा सीधी कर लें। ये बड़ा सन के साथ यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, और यहाँ पे इसका मीडिएटर जो है 11वें घर में, 9th का लॉर्ड उठा 11वें में चला गया। तो यहाँ पे सिर्फ प्रिकॉशनरी मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा,
باقی یہاں پہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 9th اور 10th کا کمبینیشن بہت ہی، 9th اور 11th کا کمپٹیشن بہت ہی اچھا تھا کمبینیشن۔ اور تو یہاں پہ آپ کو باہر کی کوئی سپورٹ، باہر سے کوئی رابطہ، کوئی باہر سے آفر، کوئی باہر سے کاروبار کی آفر، یا آپ خود باہر جائیں گے، یا آپ کو پڑھنے کے لیے کوئی باہر سپورٹ کر دے گا، گورنمنٹ سپورٹ کر دے گی، یا آپ کی کمپنی سپورٹ کر دے گی، یا آپ خود پیسے خرچ کر کے باہر کا داخلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہ آپ علمی و روحانی سپورٹ کی وجہ سے یو ول ایبل ٹو گیٹ سم بیٹر ایجوکیشن اور یہاں ایڈمیشن ان دی فارن یونیورسٹی۔ اگر آپ آلریڈی دیر ہیں، اف یو آر آلریڈی کمپلیٹنگ یور ایجوکیشن، تو آپ کا یہ کمپلیشن بڑی اچھی ہو جائے گی، اور پھر واپس آ کے اپنے اس علم کی بیس پہ کافی کام نکالیں گے، لوگوں میں اپنا گھر بنائیں گے، اور اس علم کا استعمال کریں گے، دوسروں کا فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کو فائدہ دیں گے، اور پھر اس علم کی روشنی سے عام لوگوں کے دل میں یہ علم کی روشنی بانٹیں گے۔ بیرون ملک سے پیسہ کما کر بہن بھائیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے، اور آپ ان کو ساتھ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ آپ کا سن اور سیٹرن جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا سستی کی بوری بنتا ہے، تو تھوڑا سا کہہ لیں کہ ضرور سے زیادہ وہ شک کرنے کی عادت ہوتی ہے، اسپیکولیشن زیادہ کرتا ہے، اور نیگیٹو اسپیکولیشن اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا وہ میں گیا تو وہ تو ملے گا نہیں، یہ نہیں ہوگا، اچھا کل دیکھیں گے، نہیں تو پرسوں دیکھیں گے، نہیں تو چوتھ دیکھیں گے، اس طرح کر کے آپ اپنا پریشیس ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ پھر آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ ڈپلومیسی زیادہ آ جائے گی، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، اور سر درد آپ کا رہے گا، آپ کا نیند صحیح نہیں آئے گی، اور اچھا یہاں پہ آپ کا تھوڑا سا ورڈ پیوش ہونے کے چانسز ہے، بٹ بڑی ایمانداری سے ہارڈ ورکنگ کریں گے، اور تھوڑا سا پیسیمسٹک ہونے کی کوشش کریں گے۔ وہ تو آپ کا نیگیٹو مارک ہوگا اگر آپ پیسیمسٹک ہو گئے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی آپ کی راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، اور آپ فیل ہو جائیں گے، جس سے سوچ کے آپ لو اسٹریم پہ چلے جائیں گے۔ یہاں پہ سیٹرن کا فائدہ اٹھائیے گا، آپ بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، آپ کے اندر انرجی ہوگی، طاقت ہوگی، اور بہت ہی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ کا سیٹرن جو ہے نا وہ وینس کے ساتھ بھی تھوڑا سا آپ کو ڈومیسٹک ایشو میں تھوڑا سا پرابلم لا سکتا ہے۔ ہاں ایک چیز، جب یہاں پہ مرکری آئے گا 24 کو، تو مرکری اور سیٹرن کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی نا ایجوکیشن میں ٹیمپریری رکاوٹ ڈال دے گا۔ فرض مثال کے طور پہ جاؤں کہ اگر آپ یونیورسٹی باہر داخلہ ہوتا ہے اور آپ باہر جاتے ہیں، تو کورس شروع ہو چکا ہوگا، آدھا کورس ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ویٹ کریں، اگلے سیمسٹر میں ہم آپ کو جوائن کروائیں گے، تو وہ ایک ابسٹیکلز آ جائے گی، کیریئر میں ابسٹیکل جسے کہتے ہیں نا، وہ آنے کے چانسز ہیں۔ اور پھر آپ تھوڑا سا پیسیمسٹک اور انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بٹ پاور آف ایکسپریشن بہت اورل اینڈ رائٹنگ آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور استھیٹک انٹرسٹ آپ کا بہت بڑھ جائے گا، تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو 2 قسم کے سفر بھی آپ کے آ جاتے ہیں، ایک سفر ہوگا آپ کا مذہبی سفر، کسی شرائن پہ جائیں گے، بٹ یہاں پہ سن آپ کو اسپلٹ پرسنالٹی، ڈپلومیسی وہ کہہ لیں کہ اس پہ لے کے جائے گا۔ ایک میں اسپیشل فقرہ میں نے لکھا ہوا کہ ہپوکریسی ان ریلیجیس میٹر، مٹیریلسٹک انسٹنکٹس اور ہپوکریسی ان اسپرچول فیلڈ، اسپلٹ پرسنالٹی۔ تو یہ آپ کا موڈ بھی بنے گا جانے کا، سوشل ایکٹیویٹی کرنے کا، بٹ سستی کی وجہ سے یا ایسے ہی بیٹھ کے آپ یہ اس کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ ایک چیز میں بتا دوں، آپ نے اگر اپنے معاملات کو ڈیلے کیا، اپنے معاملات کو سلو کیا، اور آج کا کام کل پہ چھوڑا، تو پھر اس مہینے کے جتنے آپ کو 9th گھر کے جتنے فائدے ہوں گے وہ سب الٹ ہوتے جائیں گے۔ آپ کا سفر رک جائے گا، آپ کے ایجوکیشن میں رکاوٹ آ جائے گی، آپ کی عبادات میں رکاوٹ آ جائے گی، آپ کی ریسرچ ورک میں رکاوٹیں آ جائیں گی۔ ہمارے ایک بڑے اچھے کولیگ تھے، تو وہ باہر گئے، تو ان کے پروفیسر نے کہا کہ آپ کا تھیسس جمع نہیں کرایا، تو اس نے کہا انشاءاللہ آئی ول سبمٹ ٹمارو۔ کہتا ہے مسٹر خان
योर इंशाल्लाह सम टाइम वर्क सम टाइम नॉट वर्क, तो ये आपका इंशाल्लाह सम टाइम नॉट वर्क, आप सुस्ती की बोरी होंगे, जिससे फिर आपके मामला अफेक्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल और अपने आप एडवांटेजेस लेने होंगे। रिसर्च वर्क में आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। और आपको कह लें कि यहाँ पे आप कह लें कि मैं फिर कहूँगा कि कंसंट्रेशन की कमी होगी, आपकी कंसंट्रेशन, नींद नहीं पूरी आएगी और इंट्यूशन आपकी वेवरी होगी। तो यहाँ पे यू विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट और डिले नहीं करना। आगे चलते हैं। अप्रैल का महीना इट्स अ वेरी वेरी टची ट्रिकी एंड हार्ड टाइम यू विल फेस। 10वें घर में, यहाँ पे 10वें घर में सन राहु, फिर 11/3 को 11 मार्च को मरकरी आ जाएगा और फिर 6 अप्रैल को वीनस भी आ जाएगा। तो ये महीना आपका बहुत अच्छी है। इसका मीडिएटर 10वें का लॉर्ड 9th हाउस में, वो मार्स सैटर्न के नीचे नेगेटिव हुआ है, पिसा हुआ। तो ये महीना बहुत ही आपको सोच समझ के चलना होगा, बहुत सोच समझ। आपके जैसे वो KBC में कहते हैं ना कि यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के खेलना होगा। आपके पास तीनों लाइफ लाइनें नहीं हैं और आप क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्विट नहीं करना है। यहाँ पे आपने रास्ता बनाना है और अपनी लाइफ लाइन को जीवित करवानी है। जैसे वो बक्सा आता है तो वो उसको नई लाइफ लाइन लेने के चक्कर में अपने आप को, ये महीना एक चीज़ बता दूं, अगर आपने ये महीना टेक्टफुल तरीके से गुजारा तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप जहाँ भी ठुड़के तो वो एकदम नीचे, वो 99 वाला सांप आपको काट सकता है। तो इसलिए बेहतर है 98 वाली सीढ़ी पे जाके मुतात हो जाइएगा और फिर ये ना कीजिएगा कि नीचे आ गए। तो सुनिए क्या हो सकता है। 10वां घर, 10वें का लॉर्ड 9th और 10वें का लॉर्ड 9th में बैठा है और वो भी नेगेटिव बैठा है। तो क्या हो सकता है, तमाम हसरतें ख्वाहिशात जो कारोबार को दूसरे मालिक से जोड़ती हैं उसमें रुकावटें आए। आपका जो बिज़नेस बाहर है, आपका जो कारोबार बाहर है, फॉरेनर्स के साथ ताल्लुक़ है, वो आपको यू विल हैव टू शुड बी वेरी केयरफुल। और उसके बाद 10वां घर यहाँ पे सन और राहु। अच्छा, ये टिक के नहीं बैठेंगे आपके दिमाग 24 घंटे काम करेगा, 24/7। जो हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है ना, उस तरह दिमाग, सोते हुए भी आप सोच रहे होंगे, आपकी एक फ़िल्म चल रही होगी दिमाग पे और वो आपको चैन से नहीं बैठ देंगे। आप स्पेकुलेशन, जैसे कहते हैं ना, शक करना और नेगेटिव सोचें आपके ऊपर प्रवेल करेंगे। अच्छा, उसने ये किएगा, वो ऐसे करेगा, ऐसे कर। वो एक गांव वालों ने प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पे शुगर केन हम ग्रो करते हैं, गन्ने जिसे कहते हैं। तो शुगर कैन, अच्छा इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अच्छा, हम वो लगाएंगे और साथ वाले गांव वाले आएंगे, वो हमारे शुगर कैन या गन्ने उखाड़ के ले जाएंगे। तो एक बुज़ुर्ग बोला, कहता क्यों ना पहले हम उनसे निबड़ लें। तो वो सारे डंडे उठाते हैं और जाके साथ वाले गांव को मारना शुरू कर देते हैं और साथ ये कहते और गन्ने चुपोगे, यानी कि और गन्ने उखाड़ेंगे या आप उसको करेंगे तो वो आपका हाल होगा कि सोचना होगा, कुछ सोचेंगे नेगेटिव और फिर अपने आप को उस कुएं में गिराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत तेज़ होंगे, चालाक भी होंगे। सन राहु बंदे को डिप्लोमेसी में लेके जाता है, कहता कुछ है करता कुछ है, वो बोलता कुछ है करता अपनी मर्जी, अंडर कारपेट, साजिशी ज़ेन और झूठ बोल जाना, झूठ बोल के अपना मसले मसाइल सीधे कर जाना, डॉज देना। तो आप इस लाइन में अपने आप को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना कि अपने अपने किसी का हक नहीं मारना, क्योंकि यहाँ पे आप किसी का ये कह लें कि लाइन तोड़ के आप 10 बंदों को क्रॉस करते हुए आगे जाके अपने मसले मसाइल को सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया आपका नंबर 2। यहाँ पे फादर, सन डील करता है फादर और 10वां घर वैसे भी फादर का, तो आपके वालिद साहब को प्रॉब्लम आ सकता है, आपके वालिद साहब बीमार हो सकते हैं, आपके वालिद साहब हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, आपका वालिद साहब के साथ उलझ सकते हैं, आप वालिद साहब के साथ लड़ाई हो जाएगी किसी बात पे, जायदाद की तकसीम पे आपकी वालिद साहब के साथ मुँहमारी हो सकती है। तो यू मस्ट बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल वाइल डीलिंग योर फादर। और उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनको ईजी नहीं लेना, उनको आपने
اپنے اگر وہ ذرا بھی ڈھیلے ہوتے تو ان کو فوراً ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا. تو یہاں پہ اپنے فادر کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. فادر کے ساتھ آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، فادر کے ساتھ آپ کی منہ ماری بھی ہو سکتی ہے، بڑے بھائی کے ساتھ بھی آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ کا وینس نیگیٹو، تو وینس نیگیٹو تو ڈومیسٹک انہیپینس، گھر کا ماحول تھوڑا سا خراب ہوگا، ٹینس ہوگا. اور مرکری ساتھ پھر نیگیٹو ہو گیا تو گھر کے معاملات آپ کے یہاں پہ آپ کو غصہ بھی آئے گا، ٹریگر بھی کریں گے، اور کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی کاروبار میں کوئی آپ کیا کہتے ہیں ڈیل بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ بزنس آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، یہاں پہ یو ول ہیو ٹو ڈو ٹریڈ اونلی، اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کرنی ہے. باس کے ساتھ آپ کا پھڈا پڑ سکتا ہے، باس آپ کو بہت تنگ کرے گا اور آپ کے پروموشن میں رکاوٹ کریٹ کرے گا، تو پروموشن آپ کی خراب کر سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے باس کے ساتھ منہ ماری نہیں کرنی ہے. اپنا معاملات لیگل ایشو عدالتوں میں نہیں لے کے جانا، تھانہ کچہری نہیں لے کے جانا، آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی. اور ہائر اپس کے ساتھ اور آپ نے پنگا نہیں لینا. آپ اچھا پھر آپ نیگیٹو ایشو میں گھسیں گے تو ڈیفیم ہونے کے چانس، سن ڈیفیمنس کو بھی، سن کے ساتھ راہو ہوتا ہے تو بندہ ڈیفیم ضرور ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ آپ کے اسٹیٹس کا گھر ہے تو کوئی نہ کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے، کوئی انکوائری بن سکتی ہے، کوئی اخبار میں آ جائے گا کہ آپ کا کوئی اتنا یہ آپ نے غبن کر لیا، یہ کر لیا. تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. اور آپ کی ڈیڈیکیشن جو ہوگی نا بڑی ویوری قسم کی ہوگی، اپنے مطلب پرستی والی ہوگی. اور رسپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی. پولیٹیکل پاور کے لوگ یہ بہت چلاکی ہوشیاری، یہاں پہ یہ جو پولیٹیکل والے لوگ ہیں نا ان کو بہت فائدہ ہوگا. یہاں پہ یہ 2 نمبری کر کے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ پولیٹیکل حضرات جو ہے نا یہ ان کے لیے اور وکیلوں کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا. اور لیکن جب یہ جو بیوروکریسی ہے، جسٹس جوڈیشری ہے، انتظامی امور، پولیس والے ہیں، یہ بہت پریشر میں آئیں گے. کوئی نہ کوئی چارج شیٹ ایشو ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی سسپینشن ہو سکتی ہے، ڈیموشن ہو سکتی ہے، آپ کی پروموشن ہوتے ہوتے رہ سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے بہت ہی سیف زون میں رہ کے کام کرنا ہے، بہت ہی احتیاط برتنی ہوگی. اور یہاں پہ آپ نے آٹے کا صدقہ کہ 5 کلو آٹا دے دیجیے گا، یہاں ہر اتوار کو 4-5 روٹیاں کسی کو کھلا دیجیے گا. یہاں آپ بہت ہی امیر قسم کے لوگ ہیں تو اپنے وزن کے مطابق گندم کسی غریب کو دے دیجیے گا. یہ مہینہ آپ کا بہت ہی خیر خیریت سے گزر جائے گا. یہاں پہ رمضان کا مہینہ بھی ہوگا تو آپ تھوڑی سی اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں گے، روزہ رکھوں نہ رکھوں، یہ اس قسم کا بھی آپ کا معاملات رہیں گے. تو ہپوکریسی جسے کہتے ہیں نا وہ رہے گی آپ کے اندر. جتنا ٹف ٹائم آپ نے مارچ اور اپریل میں کیا اتنا ہی اچھا ٹائم آپ کا مئی کا مہینہ جو 21 اپریل سے شروع ہوگا، 21 اپریل سے 20 مئی تک آپ کا یہ مہینہ بہت سیف زون ہے. 11ویں گھر میں آپ کا سن ہے اور جوپیٹر ساتھ بیٹھا ہے. اور پھر 16 مئی کو یہاں پہ مرکری بھی آ جائے گا اور 30 اپریل کو یہاں پہ وینس آ جائے گا. تو 4 سیارے آپ کے گھر میں ہوں گے. ایک اٹھان ہوگی آپ کے اندر، ایک رکھ رکھاؤ ہوگا. جتنی انرجی آپ نے لوز کی ہے، جتنی انرجی آپ نے ٹینشن انزائٹی میں، اس کے آفٹر آل افیکٹس آپ پہ تو رہیں گے، بٹ یہ ہوگا کہ پھر آپ اپنے آپ کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جتنا آپ نیچے گئے، جتنا گراف آپ کا نیچے گیا اس سے ایک دم گراف آپ کا اوپر چلا جائے گا. تو اس لیے یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہوگا. یہاں پہ 11ویں کا لارڈ 11ویں میں، تو یہ ایک اور اچھی چیز آ گئی کہ جب 11ویں کا لارڈ 11ویں میں اور ساتھ جوپیٹر نے اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے اور مرکری بھی اٹھا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کہہ لیں کہ آپ کی جو خواہشیں تمنائیں خود چل کے آپ کے پاس آتی ہیں اور دلی حسرتیں پوری ہوتی ہیں، اور جیسا آپ سوچتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے. بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات دوستوں سے مل کر دلی حسرتی پوری کریں گے. تو یہ بیسٹ ٹائم ہوگا آپ کے لیے. آپ کی شادی طے ہو جائے گی، آپ کو الیکشن میں کوئی فائدہ آ جائے گا، آپ کو کوئی پوسٹ مل جائے گی، فورن ٹریولنگ بڑی اچھی آ جائے گی. اور
آپ کا آپ کے ایلڈرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے بڑے بزرگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کسی لیٹیگیشن کیس سے جان چھوٹ جائے گی، اگر بیمار ہیں تو ہاسپٹل سے جان چھوٹ جائے گی. یہاں پہ آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑا ہوگا. تو جو کام یہاں پہ آپ کریں گے، جس طرح بھی کریں گے، یہاں پہ آپ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی. اس لیے آپ نے یہاں پہ اپنا جتنی جو پچھلے اپریل کے مہینے میں مار کھائی ہے، اتنا ہی آپ نے اپنے آپ کو ریکور کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. آپ کا جون کا مہینہ. تو جون کے مہینے میں یہاں پہ آپ کے 12ویں گھر میں آپ کا سن ہوگا، اور وہاں پہ 24 مئی کو وینس بھی آ جائے گا، اور پھر مرکری بھی آ جائے گا. اور یہاں پہ جوپیٹر کی تبدیلی ہے 26 مئی کو. جون کے مہینہ، ہمارا جون شروع ہوتا ہے 22 مئی سے. تو یہاں سے پھر جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں سن کے ساتھ آ جائے گا. ایک دم آپ کی نا پوزیشن بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، بہت ہی دیالو قسم کی ہوگی. تو وینس پہلے آپ کے 11ویں گھر میں ہوگا، تو 12ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں، پھر 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں. تو یہ ایک چھوٹا سا پہلے ہم دیکھ لیں، تو پھر آپ کو اس کو آپ کے ایڈوانٹیجز بھی بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے کیسے ایڈوانٹیجز لینے ہوں گے. اچھا، یہاں پہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. کوئی مسئلے مسائل چاہ رہے وہ ٹھیک کر لیں گے. آپ کو بااختیار ہونے کا بہت شوق ہوگا، خود نمائی کریں گے، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں آپ کوئی کہنا نو اسٹون لیفٹ ان ٹرن، تو اس طرح کا کام کریں گے. پر آپ نے یہاں پہ اپنے بہن بھائی اور اپنی بیوی کے دوستوں سے مل کر کوئی کاروبار نہیں کرنا، وہ آپ کو نقصان ہو جائے گا. وہ پیسے لے کے لوگ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے. اچھا، جب جوپیٹر 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو بندے کی فوراً ٹریولنگ بہت ہوتی ہے. اور آپ کا تو اور 12ویں میں لارڈ ہے، تو یہاں پہ آپ کو مسٹری، تصوف و روحانیت میں دلچسپی ہوگی. میں بھی جیسے میرے جیسے لوگ ہوں گے وہ اس میں کچھ پیسہ کمانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. خفیہ ایجنسی کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوں گے، ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، کام کریں گے. سروسز دینے کا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ان میں قائم ہوگا. چھٹی بڑی کام کرے گی. آپ اپنی عزت میں دوستوں پر اپنی شخصیت اور کام کی مہارت کی وجہ سے سبقت لے جائیں گے. کسی قسم کی غیر شرعی معاملات میں، ہڈن افیئرز میں، وہ کہہ لیں کہ کک بیک میں آپ بالکل نہیں جائیں گے. یہاں پہ جوپیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو روکے گا، آپ کو کہے گا، آپ کے اندر خوف خدا ہوگا، نہیں میں غلط کام کرنا ہے نہیں. اور جب آپ اس میں آئیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت ہی نوازتے نظر آتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا. آپ کی فورن ٹریولنگ بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، آپ کو ویزا مل جائے گا، آپ کا سفر بہت اچھا ہوگا. یہاں پہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کے لبرل آؤٹ لک ہوگی. کوئی اگر خدا نہ کرے آپ جیل میں ہیں یا آپ کا کوئی لیٹیگیشن کیس ہے، اس میں آپ کو بہت ریلیف مل جائے گا. نیند بڑی اچھی آئے گی، باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی مس فارچون ختم ہو جائیں گے، اور آکولٹ سائنس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دس از آپ کا گڈ ٹائم. جون کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. اب آگے جولائی کا مہینہ، آپ کا اپنا مہینہ. اچھا، یاد رکھیے گا، آپ کے 10ویں گھر میں راہو ہے ایریز میں، اور اس نے آپ کے اسینڈنٹ کو اسکیئر دی ہے. تو یہاں پہ سن آپ کا نیگیٹو ہے، اوپر سے نیٹل کا بھی اور اس کا ٹرانزٹ کا بھی. بٹ اٹس ریلیٹڈ ٹو یور میڈیٹر کیا ہے؟ مون ہے، اور مون ہر 52 آورس کے بعد 2 دن بعد گھر تبدیل کرتا ہے. جیسے جیسے مون چینجز آئے گی وہی آپ کی زندگی میں آپ ایسے گراف آپ کا ECG کی طرح ہوگا. اگر مون پازیٹیو ہوا تو پازیٹیو رزلٹس آئیں گے، اگر مون نیگیٹو ہوا تو نیگیٹو رزلٹس آئیں گے، اور اگر نیوٹرل ہوگا تو بھی اچھے آپ کے نارمل حالات رہیں گے. اگر تو مون آپ کے اسینڈنٹ میں آتا ہے تو ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، اور سر درد، آنکھوں میں درد،
اور والد صاحب کے ساتھ پرابلم، بڑے بھائی کے ساتھ پرابلم، ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم، یہ آپ کا چلے گا۔ یہاں پہ میں خواتین کو خاص طور پہ ان سے ریکویسٹ کروں گا، ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، تو لہٰذا چپ کر کے ٹائم گزاریے گا، ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا پلیز، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ میں بار بار خواتین کو کہتا ہوتا ہوں ہیڈ کوارٹر مت چھوڑا کریں، یہ ایک ٹیمپریری فیس ہوتا ہے، اس کو چپ کر کے گزار لیا کریں۔ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر سال 1.5 سال کا سمجھیں کہ گیپ آ گیا، اور پھر آپ کے اندر دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہسبینڈ آپ کو کوئی جلی کٹی سنا بھی دیتے تو چپ کر کے رہیے گا، جو گزارے جیسے یہ مہینہ ختم ہوگا اس کے بعد پھر آپ ریسلنگ کی طرح اپنے اسپاؤس کو، خامند کو اٹھائیے گا، کارنر میں لے جائیے گا، جیسے ریسلر جا کے اپنے گھر میں جا کے پینٹی لگاتے ہیں لگا لے گا۔ بٹ جولائی کے مہینے میں آپ نے بالکل اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ اچھا، یہاں پہ جب یہ آپ کا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے مہینے آپ نے کیئرفل ہو کے گزارنے ہیں۔ ایک تو آپ نے وہ جون کا مہینہ، جولائی کا مہینہ، اس کے بعد اکتوبر میں ٹرائن آ جائے گی وہ بھی، اور پھر آپ کا نومبر کا مہینہ بھی، اور دسمبر کا مہینہ، یہ آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہوگا۔ یہاں پہ مون نیگیٹو ہوگا اور آپ کو پریشر میں رہیں گے۔ تو پہلا گھر ہے، اور پہلا گھر میں آپ نے صرف اپنی ذات کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی پلاننگ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ آپ کے کنٹرول میں ویوری ہوگا، جیسے ای سی جی ہوتی ہے نا، اوپر نیچے، اسی طرح ہوگا۔ ول پاور آپ کی ویوری ہوگی، پلاننگ آپ نے اگر پلاننگ ٹھنڈے دماغ سے کر لی تو سمجھ لیں کہ آپ یو ول پاس دس منتھ ویری کمفرٹیبلی۔ پروفیشن کی طرف آپ اچھی توجہ دیں گے۔ آپ نے بس یہ 5-6 لفظ میں بولنے لگا ہوں، اس سے پریز کرنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا، ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنا ہے، کسی بات پہ طول نہیں دینا، اڑ نہیں جانا، ضد نہیں کرنی، امپلسو نہیں ہو جانا، امپیشنٹ نہیں ہونا۔ اور اگر آپ ضد پہ اڑ گئے تو پھر ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی خراب ہوگی، ڈپریشن کا مام بھی آپ کے اوپر سوار رہے گا، اور ٹینشن میں بھی رہیں گے، ٹینشن انزائٹی۔ آپ نے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہوگا۔ وہ لوگ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جن کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹڈ ہے، اپنی دوائی ٹائم پہ، اس مہینے میں اپنی دوائی ٹائم سے لینی ہوگی، کسی کا رسک نہیں لینا۔ اور کیونکہ جولائی کا مہینہ بڑا سفوکیٹڈ ہوتا ہے، تو آپ نے واک بھی، جو ہارٹ کے مریض ہے، واک بھی آپ نے صبح کے وقت کرنی ہے، شام کے مہینے میں نہیں کرنی۔ وہ آپ کے سٹریس آ سکتا ہے، آپ کے ہارٹ پہ پریشر آ سکتا ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ نے ٹائم اپنا تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے گزارنا ہوگا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا تاکہ تھوڑا سا پانی پی لوں۔ جی کنسیرین، فریش ہو کے واپس آئے، پانی پیا، تھوڑا سا سکون لیا، اور اب کیونکہ اچھی باتیں آنے لگی ہیں، آپ کا مشکل ٹائم گزر گیا، اگست کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا۔ ایکسیلنٹ اگست آپ کا، کیا بات ہوگی یہاں پہ۔ آپ یہ اگست شروع ہوگا آپ کا 22 جولائی سے 22 اگست کے درمیان، کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پہ؟ دوسرے گھر میں آپ کا سن آ گیا، اور دوسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں، دوسرا گھر آمدنی کا ہے، پیسوں کا ہے، جو بھی کام یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر بہت ہوگی۔ یہاں پہ آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کی جو میاں بیوی لڑائی ہوئی ان کی بھی صلح ہو جائے گی، کیونکہ سن بہت مضبوط ہو گیا یہاں پہ۔ تو قسمت کی دیوی یہاں پہ آپ پہ، یہ لک آپ کی بڑی کامیاب کرے گی، قسمت آپ کا ساتھ دے گی، آپ پہ مہربان ہوگی۔ آپ کی اگر آپ چھوٹے کنسیرین ہیں تو آپ کی پرورش، خوراک اور انیشل ایجوکیشن آپ کی بڑے اچھے طریقے سے ہوگی۔ آپ کے پیرنٹس آپ پہ پیسہ خرچ کریں گے، اور آپ کا جھکاؤ اگر بڑے کنسیرین ہیں دنیاوی خواہشوں کی تکمیل کی طرف زیادہ ہوگا۔ دولت جمع کرنا، خوبصورت نظر آنا، خوش خوراک ہونا، اور یہ آپ کو اس کی طرف آپ کی توجہ دیں گے، اپنی ڈیوٹی پہ بہت کام کریں گے۔ ویسے بھی آپ چٹے گورے لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، فطرتاً آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ بھرنا اچھا لگے گا، اور پیسہ اکٹھا کرنا کی حوث آپ کے اندر جمع ہو جائے گی، بعض دفعہ ناجائز پیسے بھی کما لیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا تو پھر موج مستی اور سم ہڈن افیئرز میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے سسرال والے آپ کے ساتھ کھڑیں گے، ان کی پوزیشن بھی بڑی سٹرونگ ہوگی، اور وہ آپ کو بھی ساتھ سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت ہی کہہ لیں
ایکسکیوز می، آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مدد کیا کرنی ہوتی ہے؟ اپنی بیٹی کو انہوں نے اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے، یہ مدد نہیں ہوتی. اینی ہو، اگر آپ کے نیٹل میں یہاں پہ دوسرا گارڈ افیکٹڈ ہے، راہو بیٹھا ہے، کیتو بیٹھا ہے، یا کوئی اسکیئر ہے ان کی، دین آپ نے چہرے کی کوئی سرجری نہیں کرانی، کوئی اپنا ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی اسکن جو ہے نا وہاں پہ ریشز آ جائیں گے، الرجی آ جائے گی اور چہرہ آپ کا بگڑ سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا. اگر آپ کا اچھا، یہاں پہ آپ اپنے دانتوں کی حفاظت بھی بڑی اچھے طریقے سے کریں گے، آپ کی خوراک بہت اچھی ہوگی. کوئی گورنمنٹ کی ورک شاپ میں جائیں گے، گورنمنٹ کی سرپرستی میں کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب دوسرا گار آپ کے لینگویج کا بھی، لینگویج آپ کی بہت ہی پڑھی لکھی ہوگی، سنجیدہ ہوگی. اور دوسرا، یو نو ہاؤ ٹو اسپیک، یہاں پہ بڑے ڈگنیٹیفائی ہوں گے. ہاں، جیسے رائل نیچر ہوگی، ٹائی شائی لگا کے بڑا تیار ہو کے آپ بات کریں گے اور بڑا اپنے آپ کو رکھیں گے، پیسہ جمع کریں گے. یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، یہاں پہ آپ کو بات کرنے کا انداز آپ کا بہت اچھا ہوگا. وربل ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا، کھانے بڑے اچھے کھائیں گے، آپ ہوٹلنگ بھی کریں گے. یہاں پہ بس آپ نے اپنی رائٹ آئیز اور رائٹ ایئر کا بہت خیال کرنا ہو. سسرال کے چکر یہاں پہ بہت لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سسرال آپ کو کافی پیمپر کرے گا. کوئی نہ کوئی وہاں سے ٹھیک ٹھاک قسم کی امداد آ جائے گی. اور آپ کو امداد کیا آ جائے گی؟ آپ کو فنانشلی ایڈوانٹیج آ جائے گا. وہ لوگ جو گورنمنٹ کنٹریکٹر ہیں خاص طور پہ، ان کے چیک آپ کے کلیئر ہو جائیں گے، ان کی پیمنٹ کلیئر ہو جائے گی. وہ لوگ جن کے ٹی اے ڈی اے یا کوئی پیسے یا ایریئر رکا ہوا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جن کی پینشن نہیں کلیئر ہو رہی تو اس مہینے پینشن کلیئر ہو جائے گی، پینشن مل جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ آ جائے گی. اور اگر کسی نے آپ کا قرضہ دینا ہے، آپ کا پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، تو کینسیرین اگست کے مہینے میں وہ بھی ریکور ہو جائے گا. آپ فنینشلی یہاں پہ بہت ساؤنڈ ہوں گے، بہت ساؤنڈ ہوں گے. یہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ جن کو پہنچے گا وہ ٹیچر حضرات، لائر، بینکر، مورگیج، اسٹاک چین، شیئر والے. اور یہ لوگ اپنے فائدہ اٹھانے میں کامیابی رہیں گے. پیسے ان کو ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نواز دے گا. ان کی چھت پہ وہ پیسے پڑے ہوں گے. ہاؤ ٹو ایکسپلور اٹ، یہ آپ ہے. یہ میرا پروگرام سنیے گا جب میں کروں گا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب اور کیسے پیسے اپنی چھت سے، کیا سیڑھی لگا کے اتارنے، کیا چھت میں سوراخ کر کے اتارنے، یا کیسے کرنا. تو یہ پروگرام آپ کا اس وقت اگست کے مہینے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی. آگے چلتے ہیں ستمبر کا مہینہ. ستمبر کا مہینہ بھی آپ کو بہت کچھ دے جائے گا، بہت کچھ دے جائے گا. یہاں پہ آپ کے تیسرے گھر میں اور پھر یہاں پہ آپ کے دو کمبینیشن ہیں. مرکری پہلے لیو میں ہوگا اور پھر مرکری آپ کے تیسرے گھر میں آ جائے گا. تو تیسرے کا لاٹ دوسرے گھر میں اور تیسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں. یہاں پہ سن ورگو میں ہے اور مون بھی وہاں پہ ہے، مرکری بھی وہاں پہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب مرکری جیمنائی میں ہوتا ہے تو آپ کا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے، اور جب ورگو میں ہوتا ہے تو دماغ کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکلی بھی بہت تیز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ پریکٹیکلی بہت ساؤنڈ ہوں گے. اور پہلے ہم دیکھتے ہیں تیسرے کا لاٹ دوسرے گھر میں کیا کر رہا ہے، وہ دیکھنے کے بعد پھر تیسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں کیا کرے گا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ آپ کو ایک شوق ہوگا کہ علم حاصل کرنے کے علاوہ آپ اپنے پیسے جو کمائے ہوں گے اپنی محنت سے، اس سے آپ کو کتابیں خریدیں گے، کوئی کیمرہ خریدیں گے، موبائل فون نیا لیں گے، کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں لیں گے، جیسے نئی ڈش لے لی، اے سی لے لیا اور ایل سی ڈی لے لی. ان پہ خرچ کرنا آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا، اور اپنی مرضی کے خواہش پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر تیسرے کا لاٹ تیسرے میں، ٹینتھ آپ کے ستمبر میں. تو یہاں پہ آپ ویسے بھی بڑے ایکٹیو ہوں گے، پریکٹیکلی بھی آپ اسٹرانگ ہوں گے، اور جب آپ کا ذہن بھی کام کرے گا اور جسم میں بھی طاقت ہوگی اور پھر امپلیمنٹیشن پاور بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی، تو پھر آپ دوسروں پہ آپ کافی ڈومیننٹ ہو جائیں گے. اور کوئی نہ کوئی ریسرچ کرتے، کوئی نئی چیز ڈھونڈتے ہوئے، کوئی نیا کام ڈھونڈتے ہوئے، کوئی نئی چیز سیکھتے ہوئے کریں گے. کوئی کتاب لکھیں گے، کوئی رائٹنگ کریں گے، کوئی اپنی گفتار و علم کا سہارا بنا کے یو ول گیٹ امپورٹنس ان دی
सोसाइटी, अपने ख़ानदान में भी। और यहाँ पे जो आपका वो लोग जो टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मीडिया के एंकर हैं, सिंगर हैं, अदाकारी वाले लोग, कमाल का उनका रिजल्ट होगा, कमाल का रिजल्ट होगा, बड़ा दिमाग काम करेगा उनका, टिक के नहीं बैठेंगे कभी इधर कभी उधर कभी इधर, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, कमाल जहानत और दानिशमंदी के साथ छोटे बड़े सफ़र भी करेंगे। अच्छा, यू विल ट्राई टू सेटल अवे फ्रॉम योर प्लेस ऑफ बर्थ। सोचें आपकी कोई जॉब मिल जाएगी घर से दूर, दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में, तो आप अपने घर से, पैदाइश की जगह से दूर जाके फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत मोहब्बत करेंगे, उनके साथ राब्ते में रहेंगे, अगर आप दूर भी जाते हैं फिर भी उनके साथ राब्ते में रहेंगे। यहाँ पे आप अपने मुलाजमीन, सर्वेंट्स के साथ आप बहुत शफ़क़त करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, उनके मामलात को सीधा करेंगे, उनके साथ बड़ी हमदर्दी करेंगे। वो भी बड़े हैरान हो गए, साहब नू की हो गया, दिमाग ठीक है, आज बड़ा प्यार करन दिया, तो ये करन दिया, तो वो उसका बड़ा ख्याल करेंगे। तो ये महीना आपको, ये कह लें कि सितंबर का महीना भी आपको आपके बहन भाइयों के साथ छोटे छोटे सफ़र होंगे, बहुत ही सफ़र वसीला है ज़फ़र, जिसे फ़ायदा कहते हैं। मिडिल एजुकेशन वाले लोग ख़ास तौर पे, अगर एफएससी का एग्ज़ाम, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट है, या आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम है, या बीए बीएससी का एग्ज़ाम है, या कोई भी आपका इंटरव्यू है, यू विल परफॉर्म एक्सीलेंटली। आप बोलेंगे भी बहुत अच्छा है, और अगर आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल आते हैं तो प्रैक्टिकल भी बड़े अच्छे कर लेंगे, आपका कर्जियस होंगे, और आपकी हैंड राइटिंग आपका बहुत दिमाग में आमद भी होगी, और लिखेंगे भी बहुत अच्छा। अच्छा, आप कागज़ का बिज़नेस करने वाले लोग, सोशल सर्विसेज वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, मीडिया के लोग, ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब को, कॉलमिस्ट और किताबों का बिज़नेस करने वाले, इन सब को बहुत यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। आगे अक्टूबर का महीना आ गया। अब 12वें घर से आपको यहाँ पे जुपिटर ने आपके 10वें चौथे घर को ट्राइन दी हुई है, ला केतु बैठा हुआ सन के साथ। इन स्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिव एक्टिविटीज़, जो भी आपके दिमाग जिसे कहते हैं साजिशें हैं, इंतकाम लेना, आप नहीं ले पाएंगे। सोचेंगे ज़रूर, ट्रिगर ज़रूर होंगे, कहेंगे अच्छा मैं ये नहीं करूँगा, वो करूँगा, मैं ये कर दूँगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जुपिटर आपको पॉजिटिव रखेगा। थोड़े से घरेलू मसाइल पे प्रेशर आएगा, जिस पे आप थोड़ा सा ट्रिगर होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई रिपेयर, कोई कह लें कि घर की अपलिफ्ट पे काम करेंगे, और बाहर, घर के बाहर वाइट मार्बल का इस्तेमाल करते हुए, या कोई नक्शो नगारस करते हुए, या कोई अच्छा कलर करते हुए, अपग्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। नया अपने घर का फर्नीचर नया ले लिया, पर्दे नए ले लिए, और वो करेंगे। और यहाँ पे घर का माहौल बड़ा चिल होगा। वो लोग जो शादी ब्याहों का कारोबार, कॉस्मेटिक का कारोबार, या ज़ेवरात का कारोबार, होटल का कारोबार, ये लोग बड़े एक्टिव होके अपने मामलात को सीधा करके बड़े पैसे कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सर दर्द रहेगा, शक करने की आदत होगी, अननेसेसरी थॉट्स आप पे चढ़ेंगे, खाम खा रिएक्ट करेंगे, दूसरों में पंगा लेने की कोशिश करेंगे, तो इस चीज़ से करना, नहीं तो आपके पेरेंट्स आपके साथ खफा हो सकते हैं। आगे नवंबर का महीना 5वें घर में, तो 5वें का लॉर्ड पहले घर में है, तो ये नवंबर का महीना भी सैर सपाटे में गुजरेगा, टिक के नहीं बैठेंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा। और जब 5वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है, तो आपका लकी भी हो जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ आपकी हस्बे मंशा चल रही है, आपकी मर्ज़ी से चल रही है। एजुकेशन के साथ, दोस्तों के साथ गपशप, मौज मस्ती, और दूसरे मुल्क की कोई विज़िट, सैर कसपाटा, और मामला है ज़िंदगी जिसकी लोग तमन्ना करते हैं, वो खुद ब खुद पूरी होती हुई नज़र आएगी। जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, तो ये ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी ये नवंबर के महीने में। आपको दूसरे लोग बहुत चाहेंगे, दोस्तों और मोहब्बतों की ऑफ़र होती रहेगी। आप अपनी काबिलियत, मशहूरी और शोहरत की वजह से दूसरे लोगों से बहुत ही इज़्ज़त हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। पब्लिक फिगर बनने के भी चांसेस यहाँ पे बहुत है। बच्चों की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आपका
ایجوکیشن اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، وہ پی ایچ ڈی میں آپ کا پریزنٹیشن اچھے ہوگا، رزلٹ بہت اچھا ہوگا، لاٹری سٹا جوا میں فائدہ ہو جائے گا آپ کو، آپ کی فیم میں اضافہ، ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا، میوزک بھی ہوگا، شور شرابہ بھی ہوگا، اسپورٹس میں بڑی دلچسپی ہوگی. دس از دی بیسٹ ٹائم. یہاں پہ خاص طور پہ شادی بیاہوں کے حال والے جو لوگ ہیں، شادی بیاہوں کے لوگ جو جن کے میرج حال ہے، ان کی تو چاندی، ان کی تو ہوٹل، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا اتنا. ایسے ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے اوپر سے برف گرتی ہے، جیسے اوپر سے بارش، تیز بارش ہوتی ہے، اسی طرح فائنینشلی ان پہ بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. اور اس کے بعد آپ کا دسمبر کا مہینہ چھٹے گھر میں، اور سیٹرن کی سکیئر ہے، اور چھٹے کا لارڈ 12ویں گھر میں. تو دسمبر کا مہینہ کینسرین آپ بہت متحد ہو کے گزارنا ہے. 6 اور 12 کا کمبینیشن کوئی اچھا کمبینیشن نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں ایسی سرگرمیاں چل سکتی ہیں جو عام لوگوں سے چھپی رہیں گی. نوکریوں میں خوب پیسہ کمائیں گے، خفیہ اکاؤنٹ ہوں گے، خفیہ ناجائز کاموں پر پیسہ خرچ کریں گے. ناجائز پیسہ کمایا آپ کو تنگ کر سکتا ہے، راس نہیں آئے گا، اور آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. جمع کی ہوئی دولت، جائیداد، مکان اور ساسوں کی شکل میں ہوگی، مگر بڑھاپا، اگر بڑھاپے میں اگر یہ آپ اپنے آپ کو رکھا تو یہ بیماری پہ خرچ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اپنے ملازموں کے ساتھ بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ماتحتوں کے ساتھ. وہ آپ کو زچ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے اسالٹ کر سکتا ہے. تو وہ جیسے اکثر آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ نوکر پہ تشدد کیا اور وہ جیل میں چلے گئے اور یہ کرے، حالانکہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. بٹ یہاں پہ کافی وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں ساری عمر وہ چیزیں نہیں دیکھی، اور جب مثال کے طور پہ ایک خاتون خانہ جو بہت ہی غریب گھر کی بہت ہے، اور شادی اس کی کسی آفیسر کے ساتھ کسی بڑے گھر میں ہو جاتی ہے، تو جب اس کو ملازمین ملتے ہیں جو کرتے ہیں تو اس کا دماغ اس کو ہوتا ہے، پھر وہ اپنی بچپن کی جو جتنی حسرتیں تھیں وہ بچوں پہ، اس نوکر پہ نکالتی ہیں. اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تشدد کرنا، اوپر سے ساس کی بھی سننی اور اپنا غصہ ان پہ نکالتی ہے. تو اگر آپ نے یہ کام کیا تو یقین کیجیے گا کہ آپ کو تھانہ کچہری دیکھنا پڑ جائے گی. تو یہ سال کا اینڈ آپ کا کنسیرین تھوڑا سا ٹرکی ہے، بہت محتاط ہونا پڑے گا آپ کو، کسی قسم کا رسک نہیں لینا، اور کسی قسم کا آپ نے یہاں پہ کوئی اپنا معاملات کو کہنے کہ غلط طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا. یہ تو سال کا ہو گیا. اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، پورا سال کو کیسے چلتا ہے، یہ پورا سال آپ کا کیسا ہوگا. جنرل یہ سال آپ کا اوور برڈن، کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھے گا. خاص طور پہ یو شوڈ بی کیئرفل ان مارچ، اپریل، اور آپ کا جو ہوگا جولائی کا مہینہ اور دسمبر کا مہینہ. یہاں آپ کو بڑا کیئرفل رہنا ہوگا. پریشر رہے گا، سردرد رہے گا، اور یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹینشن انزائٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اسپیشل کیا ہوگا یہاں پہ؟ اسپیشل آپ کا 10واں گھر آپ کا اس وقت کہہ لیں کہ وہاں پہ راہو بیٹھا ہے. تو آپ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر تو آپ نے یہاں پہ بڑا دماغ کا استعمال کیا، شطرنج کی چالیں چلی، تو یو ول گیٹ بھی ایلیویشن، پیسہ بھی کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک اسپیشل ہوگا راہو سے کیسے آپ نے نبڑنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو اسپیشل اگست کا مہینہ آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور پھر آپ کا مارچ کے مہینے میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. تو یہ آپ کا اسپیشل ہوگا. ایجوکیشن آپ کی بہت اچھی بیٹھی ہوئی ہے، بہت ہی آپ ایجوکیشن میں یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ رزلٹس، اور اچھے مارکس سے پاس ہو جائیں گے، اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ ملنے میں کامیاب ہوگا. فائنینشلی آپ کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، کیونکہ 10ویں گھر میں راہو بیٹھا ہے، تو آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہوں گے، بہت آپ روتھلیسلی خرچ کریں گے. لیکن یہاں پہ جیسے ہی آپ اپریل کراس کر جائیں گے، دین یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور فائنانس. تو آپ کو جولائی کے مہینے میں، آپ کو اگست، ستمبر اور اکتوبر، نومبر، یہ جو مہینے یہاں پہ آپ کا فائنینشیل آپ گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بٹ یو مسٹ بی کیئرفل ان دسمبر. اس کے بعد آپ کے ہیلتھ ایشو، سارا سال کام کا بوجھ آپ کے اوپر رہے گا. بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کا افیکٹ ہوگا.
بلڈ پریشر اب فلکچویٹ کرے گا. مون جب بھی نیگیٹو ہوگا تو شوگر کے مریض تنگ ہوں گے, اور جب مون سن کی اسکیئر ہے تو بلڈ پریشر اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے. اور آپ نے بجلی سے, پانی سے, آپ نے پانی والے خاص پہ جگہ پہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہوگا. اگر آپ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو لائف جیکٹ ضرور پہنیے گا. اگر آپ کسی نہر کے کنارے کھڑے ہیں, دریا کے کنارے کھڑے ہیں, تو ذرا فاصلہ سیف پلیس پہ کھڑے ہو جائے گا, سلپ کر کے پانی میں گر سکتے ہیں. تو پانی سے آپ نے اس دفعہ گریز کرنا ہوگا. اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے رومانس, لو افیئر. لو افیئر میں آپ کو بہت ہی خیال کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کا سن نیگیٹو ہے. خواتین کے لیے یہ سال بہت ٹف ہے. جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ کوئی نہ کوئی گھر میں پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. تو میری وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا, تھوڑا سا لو کی پہ رہیے گا, اور بات کو طول نہیں دینا. اگر خدا نہ کرے آپ نے ہیڈ کوارٹر چھوڑا ہوا ہے اور آپ کی ڈیورس چل رہی ہے, تو جولائی کے مہینے میں ڈیورس ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں. اگر تو آپ نے زبان بند کر لی, کوئی پیغام نہ بھیجے, لو کی پہ آ گئی, اور میاں بیوی آپس میں انٹریکشن کر لیں, تو یہ کام رک جائے گا, یہ کام سیدھا ہو جائے گا. اور یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو لو کی پہ رکھنا ہوگا. اس سال کنسیرین کی شادیاں ہوتی نظر نہیں آتی. جب سن نیگیٹو ہوتا ہے تو شادی میں رکاوٹ ضرور آتی ہے. آپ کے پرپوزلز آئیں گی, پرپوزل پاس آ کے ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یو ول گیٹ لاٹ آف تھنگس. اور اگر آپ کی شادی ہوئی ہے نا, تو نومبر کے مہینے میں آپ کنسیو بھی کر دیں گے. یہ بھی ایک میں پیچھے بات بتانا بھول گیا تھا ہیلتھ ایشو میں. اچھا, اس کے بعد لو افیئر, یہ آپ کا اپس اینڈ ڈاؤن رہے گا, یہ اسٹیک پہ رہے گا, خطرے میں ڈینجرس زون میں رہے گا. کیونکہ آج کل کے بچے میرا موبائل نہیں سنا, میرا فون نہیں سنا, میرا جواب نہیں دیا, یہ کسی سے باتیں کر رہا تھا. شک کرنا میں نے بہت دیکھا ہے کہ نکاح ٹوٹے, منگنیاں ٹوٹی, شادیاں ٹوٹیں اس موبائل کی وجہ سے. تو یہ موبائل جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے. اس کا استعمال گھر میں, خواتین خاص طور پہ جب گھر ہوں تو اپنے بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. ہسبینڈ کے سامنے تو بالکل نہ یوز کیا کریں, کیونکہ اگر آپ ٹک ٹاک بھی دیکھ رہی ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی, اور جب مسکراہٹ آئے گی تو پاکستانی ہسبینڈ جو ہے نا خاص طور پہ چھوٹے ظرف کا مالک ہے, چھوٹے دماغ کا مالک ہے, تو وہ شک کرے گا. وہ کہے گا یہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے, کسی کے ساتھ گپ لگا رہی ہے, اور پھر اس کے اندر شک پہ بہت ہوگا. تو اس لیے آپ موبائل کو کوشش کریں کہ سائڈ پہ رکھیں اور وقت پہ استعمال کریں. اس موبائل نے بہت گھر خراب کی ہے. آگے پھر دیکھتے ہیں کیریئر آپ کا اچھا ہوگا, ٹھیک ہوگا اکتوبر میں, اور آپ کا اگست میں, اور خاص طور پہ نومبر میں آپ کے کیریئر میں بوسٹ ملے گا آپ کا. اگر آپ نے تھوڑا سا کیا, سوچ سمجھ کے چلے, تو اپریل میں بھی آپ کو کوئی خوشخبری پروموشن کی مل سکتی ہے. بٹ زیادہ چانسز ہے یو ول بی ڈیفرڈ, ناٹ پروموٹیڈ, یا کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ کے کاغذ واپس آ سکتے ہیں. تو کیریئر میں آپ کو بہت سا, خاص طور پہ جو جاب کرتے ہیں ان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. اس سال اپنا کوئی مقدمہ, کوئی چیز عدالتوں میں نہیں لے کے جانا, آپ کو وہاں پہ فیور نہیں ملے گی. اگر تو ڈیٹ لے لیجئے گا, تاریخ پہ تاریخ. تو پھر آگے چلتے ہیں. آپ کا سوشل لائف آپ کی بہت اچھی ہوگی, دوستوں میں اضافہ ہوگا, فیملیوں میں اضافہ ہوگا, چیریٹی بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آپ کا رجحان رہے گا. کسی شرائن وزٹ پہ بھی رہیں گے, اور آپ کافی کہہ لیں کہ نئے دوست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کنسیرین, آخر پہ میں آپ کو کنکلوڈ کروں, خدا کے لیے خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا. میرا بڑا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں, میرے پاس ساری ریسرچ اس بات پہ ہے. یقین کریں میں نے 65 کیس ہینڈل کیے, 63 ڈیورس ختم ہوئی, 2 کہہ کے کروائی, اور ایک ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ڈیورس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بٹ ایک چیز بتا دوں, جب سن مارس نیگیٹو ہوتے ہیں تو وقتی طور پہ ہسبینڈ سے
स्पाउस से दूरी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, आपकी फ़िज़िकल मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं रहती, तो वो टेम्परेरी फेज़ को सारी ज़िंदगी का पर सवार मत करें। ओ यार ये क्या हो गया, मारी गई, लुटी गई, मैं ये हो गया, मुझे गलत जगह पे ब्याह दिया, तो ये चीज़ें नहीं होती। होना वही है जो आप किस्मत लेके पैदा हुई हैं, वही होना है जो आप अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी में लिखा है। सिर्फ सब्र करना होगा। हाँ, कहते हैं 100 साल बाद तो रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। तो आप तो फिर भी इंसान हैं। आपका ये 1 साल 1.5 साल की लड़ाई झगड़े में आप अपनी पूरी ज़िंदगी के फैसले मत कीजिएगा। आप सिंगल पेरेंट्स मत बनिएगा। आप बच्चों को अपने बाप से या माँ से महरूम मत कीजिएगा। लेके किस्मत पैदा हुए हैं, तो जब किस्मत में ये लिखा है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। आप अपने आप को नॉर्मल रखें। डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ज़माना आ गया है कि आप थोड़ा सा अल्लाह तवक्कुल बहुत किया करें। तवक्कुल अच्छा, फिर मैं कहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप कई बच्चे आते हैं केस, तो कहते हैं जी हमारी ये होगी। मैंने कहा देखें आप बीबी, आप ये चीज़ लेके पैदा हुई हैं, आपकी किस्मत में हस्बैंड का सुख नहीं है, दूसरी शादी करेंगी वो भी नाकाम, तीसरी शादी करेंगी वो भी नाकाम, तो व्हाई नॉट वी मेक फर्स्ट मैरिज सक्सेसफुल। क्यों? अल्लाह भी राज़ी, और आप एक वक्त आएगा जब आपके मामला सीधे हो जाएंगे और आप डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफिज़।